نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ مائدہ کے مباحث کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ کون سے حالات تھے، کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر ہی اس کا شان نزول کیا تھا سورہ مائدہ کا نازل ہونے کا۔ آج جو اس کے اندر مباحث کی گئی ہے، بحث کی گئی ہے، وہ تین طرح کی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات اور ہدایات کے۔ تو اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تفریز کا حکم دیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کے قطعی حدود مقرر کیے گئے ہیں، اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو اور غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں متعین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی بحث یہ تھی۔ اسی طرح دوسری بحث ہے مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھوں میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمے پر تھا، اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں بھی وہ قدم رکھ چکے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے بیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے احکامات کی پیروی کریں جو عہد انہوں نے کیا ہے، تو اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے یہود و نصارہ دوچار ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں، یعنی اس روش سے بچیں، ان عادات سے بچیں۔ اسی طرح تیسری اس کے اندر بحث یہ کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی تھیں۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویوں پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطبہ دے کر ان کے عقائد کی جو غلطیاں ان کو بتائی گئی ہیں انہیں اپنے نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرستی اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان میں ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو یہ وہ تمام مباحث تھے، تین مباحث تھے جو کہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کیے گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے جو روش ہے اس پر چلنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں سے بچائے جن کاموں کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا